ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پر جانے سے پہلے آپ سن رہے تھے مولانا نجم الحسن صاحب کو، جو کہ اب انہوں نے اتنی اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیا کہ اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی کہ اس کے اوپر ہم مزید گفتگو کریں. اور تو ہمارے پاس ایک لائیو کالر سے ہم سسٹر چلتے ہیں اپنے کالر کی طرف، کیونکہ بہت دیر سے کالر ہولڈ پر ہیں، تو ہم اپنے پروگرام کے پہلے کالر کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی دوسری کال دے دیجیے گا جیسے بھی. جی تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے اپنے ٹاپک کے اوپر، پسند کی شادی کے اوپر، اور آپ کے سامنے اسکرین پر ہمارے نمبر آ رہے ہیں لائیو. آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں اور اپنی بھی رائے کا اظہار دے سکتے ہیں. تو سسٹر یہ جو ابھی جو بات ہوئی کہ اس کے اوپر خیر اسلامی جو ایک کالر، ہم چلتے ہیں کالر کی طرف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد یعقوب لندن سے بول رہا ہوں. جناب شکریہ محمد یعقوب جناب آپ کو اور عظمیٰ بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم اور السلام. آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ پھول کھل رہے ہیں ٹی وی کے اوپر. سلامت اور رہیں. آپ کی اتنی اچھی باتیں اور اتنی تو یاد بھی نہیں رکھ سکتا آدمی تو جو آدمی فائدے کی باتیں بتائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب وہ بتاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی عقل والا عقل کے ذریعے سے لوگوں کو باتیں بتا رہا ہے. تو میں شکر خدا کا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹی وی کے اوپر آتے ہیں اور ہم لوگوں کو ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں جن باتوں کا ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا. تو شکر ہے خدا کا کہ آپ جیسے اچھے انسان ٹی وی کے اوپر آ کر ہم لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو بھی فائدہ مل رہا ہے. تو عظمیٰ بیٹی اور آپ کی باتیں اتنی سمجھ کی باتیں ہیں کہ ہم لوگ سن کر حیران آتے ہیں کہ یہ عقل کی باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح بتائی ہے، آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ سلامت ہیں. میرے چاہنے والے اور جتنے بھی دنیا میں سنے سب مومنوں کو میں آدم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا پروگرام سن کر اپنے آپ کو سواریں اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی تابعداری میں آ جائیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کا شکریہ اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. سلامت رہیں محمد یعقوب صاحب. محمد یعقوب صاحب لندن سے شامل ہوئے ہمارے ساتھ پروگرام میں. بالکل ہم اس قابل نہیں ہیں جس طرح سے آپ الفاظ سے ہمیں حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سلامت رہیں اور ہمیشہ آپ کو پروردگار عالم لمبی زندگی دے. اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جہاں موسیقی بھائی عظمیٰ بیٹی مقصود سے سیر درد کر جی شاہ صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی جو آپ کا یہ آج کا ٹاپک ظاہر ہے پسند کی شادی. قبلہ جب تشریف لائے تھے تو میں سمجھا شاید وہ نشان عبرت بنے ہیں اس لیے ان کو آپ پہلے لا رہی ہیں. نہیں ایسی بات نہیں. عرض یہ ہے کہ جنہوں نے پسند کی شادی کی ہو ان سے پوچھیے یہ سوال. میں پہلے دروازہ بند کر رہا ہوں تاکہ میری بیوی نہ سن لے. چلیں ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ پسند کی شادی اس میں قطعاً کوئی بات نہیں ہے. قبلہ کے بات کرنے کے بعد ہماری گنجائش نہیں رہ جاتی ہے. آپ نے سنا اور آپ کو یقیناً علم بھی ہے کہ ام المومنین کا جب انہوں نے پیغام بھیجا، جب حضور کا پیغام بھیجا تھا تو جناب ام المومنین کی طرف سے پیغام گیا تھا. تو اب قبلہ نے فرما دیا ہے. اس کے بعد پاکستان انڈیا میں یہ ایک رواج ہے، عموماً رواج سمجھی جاتی ہے کہ بچیوں کو عورتوں کو ذرا گھیر کے رکھا جاتا ہے. ان کے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے حقوق کا تحفظ نہیں ہے، انہیں حقوق پر نہیں مل رہے. اس لیے یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. یہاں جبرن بھی اگر جہاں لالچ آئے گا، جہاں جہیز کی باتیں ہوں گی، جہاں کسی چیز کی میٹیریل ویلیو ہوگی، وہاں معاملہ ہمیشہ خراب ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھنا ہو دونوں کی پسند بہت ضروری ہے. دونوں سے کم از کم ان کے کانوں میں خبر ہونا چاہیے کہ کس کی شادی کس کے ساتھ کی جا رہی ہے. ہمارے جو گاؤں دیہاتوں میں پرانے زمانے کی باتیں تھیں بہت ختم ہو چکی ہیں. اب بہت تعلیم کا زمانہ ہے اور بہت آگے نکل چکا ہے سلسلہ. تو یہ بھی نہ ہونا چاہیے پسند کی شادی کہ وہ کہتے ہیں. ہندوستان میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی، مغل اعظم نام تھا اس کا، بڑا ایک گانا ہے اس کا. تو اس کے بعد کچھ کم از کم 40 اغوا پاکستان میں ہو گئے تھے. وجہ یہ تھی جی وہ عورتوں پر جبر ہو رہا ہے. نہیں ان کو پسند کی شادی کرنے کی اجازت نہیں. ایسا نہیں ہے. دونوں طرف سے ان کا مشورہ شامل ہونا چاہیے. البتہ ماں باپ جو سوچتے ہیں وہ بہت بہتری کی بات کرتے ہیں. اس لیے پہلے وقتوں میں تو یہ تک ہوتا تھا
यहाँ तक हमने सुना है कि किसी घर की बिल्ली देखी जाती थी कि अगर वो बिल्ली का ख्याल रखते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसको खाना देते हैं, तो वहाँ जाके हमारी बेटी सुखी रहेगी। वाह वाह, ये हकीकत है। और ऐसा बिल्ली को, अगरचे मेरे वक्त में ऐसा नहीं था, मैंने अपनी पहली किताब में इसका पूरा जिक्र किया है, मेरे वक्त में ऐसा नहीं था, तो इससे पहले की बात है। तो इतना भी ना होना चाहिए, जज्बात में आकर शादी कर लेना, बगैर सोचे समझे माँ बाप से टक्कर ले लेना, उनकी किसी के ऊपर हो रहे अपना ही ना समझना उनकी बात को, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर खुदा ना खास्ता कहीं कोई जोड़ा, कोई बच्चा, कोई बेटी भूल गई है या उसने शादी कर ली है, तो उसके बाद ऐसे तारीख में बहुत से वाकयात हैं, आप जानती हैं। हज़रत क़ाइद आज़म अलैहिर्रहमत के साथ क्या हुआ, चौधरी गुलाम अब्बास साहब के साथ क्या हुआ, आप जानती हैं। लेकिन यह है कि इसका जवाब कत्ल नहीं है। ये कत्ल एक गुनाह और एक इतना बड़ा जुर्म, इसका सिलसिला नहीं होना चाहिए। सही, दानों की राय का एहतराम होना चाहिए। और अमूमन जो कत्ल होते हैं, ये कत्ल अलग है, ये जो कचहरी में हुआ जिसमें बाप और बेटों भाइयों ने ईंटें मार कर खातून को मार दिया है। जी हाँ, इसके अलावा अक्सर अखबार अटे पड़े होते हैं कि गैरत के नाम पर कत्ल हो गया। ये वो दरअसल चर्सी लोग होते हैं जो अपने चर्च के नशा को पूरा करने के लिए घर के माओ बहनों का जेवर तक बेच देते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, जो नहीं देती हैं उनको ऊपर कर देते हैं। बहाना ये होता है गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया, कत्ल गैरत इन्वॉल्व नहीं होती। हाँ, ये इंडिविजुअल किस्म का केस था। तो जाते जाते एक बस एक छोटा सा लतीफा, वो कहते हैं किसी आदमी ने एक खातून से पसंद की शादी की, वो लिपा पोती करके बैठी हुई थी, जो बहुत खूबसूरत थी। तो 2-4 रोज के बाद वो बगैर मेकअप के सामने खामद के सामने आई, तो उसने कहा मैं आपके खानदान से किस किस से पर्दा करूं। उसने कहा मुझसे करो, बाकियों से तो आप तुम्हारी मर्जी है। वो कह रहा था इसलिए मुझसे पर्दा करो कि वो शक्लो सूरज जो मेकअप में थी वो नहीं थी। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे कि हम माशरे की कवायदों को दूर कर सकें। आपके ये प्रोग्राम बड़े मुफीद और मावन होते हैं माशरे के लिए, इनको जारी रहना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसा कि किबला ने अभी, किबला नजीम हसन साहब ने फरमा दिया था कि हजूर की जब वो जनाब उम्मुल मोमिनीन की तरफ से पैगाम किया था, सवाल ये है कि जब इस किस्म के हमारे यहाँ आलम मौजूद हैं, जब हमारा इतना हमारे घर का एक टेलीविजन मीडिया मौजूद है, तो बहकने की बातें नहीं हैं। और ये 21वीं सदी का ज़माना है, हम क़ब्ल अज़ इस्लाम नहीं रह रहे हैं। हजूर के ज़माना में भी मैं समझता हूँ कि जनाब सईदा को अल्लाह ताला ने अता करके हजूर को ये कहा था, पैगम्बर ने कहा कि अरब अपनी बच्चियों को जिंदा मार देते हैं, जिंदा दरगोर कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा हबीब मैं तुझे एक बेटी देता हूँ, तो उसकी अमली परवरिश करके इनको समझा। और वो मकाम जनाब सईदा करके हजूर उठ जाते थे। तो यहाँ बेटियों की इतनी ताज़ीम और तकरीम है, वहाँ कतन ये लूट का माल नहीं है कि उनको उनकी राय का भी एहतराम ना किया जाए। हम राय का एहतराम जरूर करना चाहिए, उनको भी अपनी हाथ में रहकर अपने हकूक मांगना चाहिए। हाथ से तजावज किसी सूरत गवारा नहीं है। दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे जनाब हमारे साथ, और अब हम आगे चलते हैं अपने प्रोग्राम को दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ कि हम ये देखिए हमारे पास इसमें 2-3 चीज़ें इसमें जो हमारे पास निकल कर आई हैं। एक तो ये कि जो कि जैसे मौलाना साहब ने कहा कि बेसिकली चीज़ है तरबियत, मामला तरबियत से ही आगे चलता है ना। अब अगर तरबियत में मामला आ गया, फिर आप एन उस पर जाके कहते हैं कि जी ये हो गया और ऐसे कर दिया, तो मामला पहले तरबियत। तो मैं एक कॉल और ले लेता हूँ अपने प्रोग्राम में, फिर उसको दोबारा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मैं दोबारा को माफी जनाब आप लोगों की बातों में सुनकर तो तब के बारे में तो भूल ही गया। तो तब के बारे में यह है कि हमेशा माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी होनी चाहिए, अपनी पसंद की कर लेनी चाहिए, लेकिन माँ बाप की मर्जी के बगैर नहीं। क्योंकि माँ बाप बच्चों के लिए खाना काबा है, वो बच्चों की बेहतरी के लिए जो काम भी करते हैं। लेकिन माँ बाप को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि आया मेरे बच्चों को भी ये चीज पसंद है।
लेकिन बच्चों को ये चाहिए कि माँ बाप की मर्जी के बगैर बिल्कुल शादी न करे। वो शादी कामयाब नहीं हो सकती जिस शादी में माँ बाप नहीं है। इसी के साथ जानना चाहता हूँ और आपका फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका प्रोग्राम जबरदस्त प्रोग्राम है और हमारे दिलों की रौनक है, हमारे दिलों की रोशनी है। इसी के साथ जानना चाहता हूँ और आपका फिर शुक्रिया और सलाम अर्ज करता हूँ। सलामत रहें आप, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मूसी भाई, यहाँ मेरे पास एक SMS मौजूद है पाकिस्तान से। एक ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, लेकिन आपने अपना जो है नाम नहीं लिखा। दूसरा SMS किया है जनाब बाजी उस्मानी जाफरी एंड भाई अली मूसवी, मेरी तरफ से तोहफा या अली मदद सैयद वारिस अली काज़मी बखर से। आपका बहुत शुक्रिया, आपने SMS किया। और यहाँ पर एक और न्यूज़ मेरे पास है, ज़ाहिर सैड है, वो शेयर करना चाहूँगी। हमारे गिल साहब जो कंट्रोल रूम में होते हैं, उनकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई है, उनका इंतकाल हो गया है। आप तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए, उनका नाम है मंजूरा बीबी, ज़रूर फातिहा पढ़िएगा। तो हम जो बात कर रहे थे सिस्टर कि बेसिकली जो इसके अंदर रूट कॉजेज़ हैं वो ये है कि तरबियत। तो अगर हम अब देखते हैं, गौर करें तो हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर जो एक है सगावती जलगार है एक जी। तो हमारा अगर अब आप मीडिया देखें तो जो लोगों के हाथ में रिमोट होता है वो जिस चैनल्स पे जा रहे होते हैं, मतलब उसमें कहाँ पर है, वो क्या सिखाते हैं, तरबियत क्या दे रहे हैं, तो फिर वही चीज़ निकल कर सामने आएगी। मैं कॉलर को और शामिल करता हूँ अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? जी जी आप ऑन एयर हैं, आप जी आप आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, आप ऑन एयर हैं, आप गुफ्तगू कीजिए। ये आपका कौन सा, आप कहाँ से? आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है, आप ऑन एयर हैं, आप बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन भाई, कहाँ से? हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा, आप कहाँ से? पाकिस्तान से बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल बात कीजिए। पाकिस्तान से जी जी रहीम यार खान से। रहीम यार खान से जी, बात कीजिए, क्या कहना चाहेंगे? सवाल ये है कि शादीशुदा मर्द वो सफर में बगैर बीवी के जा सकता है? लेकिन ये कोई मेरे भाई, ये कोई मैं कोई आलमा हूँ ना, ये कोई मौलाना है। शरई सवाल आप हमसे नहीं कर सकते। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आपने रहीम यार खान से कॉल की, लेकिन हम आपको बताते चलें कि ना मैं कोई आलमा हूँ, ना ये कोई मौलाना है, ना आलम दीन है। ये सवाल आप कर सकते हैं, हमारा प्रोग्राम होता है कीजिए सवाल, उसमें आप ये सवाल कर सकते हैं। हम लोग तो भाई जनाब जनरल सा लाइटली प्रोग्राम कर रहे हैं। पसंद की शादी माशरे का एक इशू है, अगर उसके लिए आपको कुछ बात करनी है तो आप ज़रूर आएँ। जी मुझसे भाई, एक कॉलर और है, मैं उसको शामिल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंकल आंटी, मैसेज की माशाल्लाह, सलामत रहो, बहुत शुक्रिया। अंकल आज सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज आपने टॉपिक रखा हुआ है पसंद की शादी, ये तो बड़ों के लिए और आपके लिए है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब भी टॉपिक रखें ऐसा टॉपिक रखें कि जिसके ना बच्चे भी बात कर सके, क्योंकि बच्चे भी देखना चाहते हैं, जो आप इमाम के कॉल बनाते हैं वो सुनना चाहते हैं। तो जब भी आप टॉपिक रखें तो बच्चों के लिए भी रखें, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं आज आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि आपने इमाम का कॉल भी लगाया था कि बुजुर्गों की इज्जत और एहतराम करो जी, कि उनके जिनके सफेद बाल होते हैं उनका बहुत इज्जत एहतराम करना चाहिए जी। तो मैं ये आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब एक दिन रसूल पाक एक रास्ते से जब भी जाते थे तो एक आदमी था उधर जो अपना बिजनेस करता था, तो वो हर आदमी को सलाम करता था, लेकिन जब भी वो रसूल पाक को सलाम करने लगा था तो रसूल पाक पहले कर देते थे। तो जब भी वो हर दिन इससे ही होता था, तो एक दिन रसूल पाक ने इस्लाम नहीं किया, उस आदमी ने पहले कर लिया। तो जब उसने पूछा कि क्या बात है कि आज मैं पहले कर लिया, तो रसूल पाक ने कहा क्योंकि तुम्हारी गाड़ी में एक सफेद बाल था, तो मैं उसकी इज्जत एहतराम के लिए मैं पहले इस्लाम करता था। तो जिस बाल के अल्लाह के पास रसूल इज्जत एहतराम करे तो हमारा हक नहीं बनता कि हम भी उनका इज्जत एहतराम करें कि मैं बाबा भी बात कर जाते। बिल्कुल बिल्कुल बात कराएं, आप भी सलामत रहें। बहुत अच्छी आपने बात की है जी। नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम।
وہ بات کرنا چاہتے تھے اور آپ نے ان کی کال ڈراپ کر دی، لیکن آپ دوبارہ آ سکتے ہیں۔ نقوی صاحب ادھر ایس ایم ایس میرے پاس موجود ہے، فیاض حسین صاحب نے ایس ایم ایس کیا ہے پاکستان سے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے؟ اچھا یاسر خان بات کر رہا ہوں اپنا علی پور چچا سے۔ ایسا کہ میں پسند کی شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس سے کیا جناب آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی اپنے مولانا سے رابطہ کریں اور جو ڈائری آپ کی باؤنڈریز ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں اور کس طرح نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو اپنے ماں باپ سے ضرور پوچھ کے کیجیے گا۔ پسند کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں، جیسا دیکھیں قبلہ نجم الحسن صاحب نے فرمایا کہ نفی نہیں کرتا اسلام، منع نہیں کرتا، اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن ہمیں ان باؤنڈریز کو، ان دائروں کو، ان اخلاقیات کو کہ جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ کراس نہیں کرنی ہے۔ اور یہ بھی اسلام نہیں سکھاتا کہ جناب اگر بیٹی نے شادی کر لی تو اس کو اینٹوں سے مار دو، اس کو دفن ہی کر دو۔ بہت خوبصورت بات کی تھی نجم الحسن صاحب نے کہ دیکھیں اس بے عزتی سے ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب خاندان کی عزت، ہماری عزت، ہماری بیٹی بھاگ کے شادی کر لے گی، عزت ہماری ملیا میٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ تھوڑا سا آپ اپنی ماؤں کو یہ ہم میسج دیں گے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح بالکل فرینڈلی رہا کریں، دوستوں کی طرح رہا کریں کہ آپ کی بچیاں آپ کو بتائیں، ہر بات بتائیں۔ اور ایک اور بات جو نجم الحسن صاحب نے کی تھی وہ یہی بات کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کی بچی بھاگ جائے، آپ دیکھیں کہ لڑکا اگر اس قابل ہے تو آپ شادی کریں۔ دیکھیں میں اپنی بات وہیں پہ چلتا ہوں واپس کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا یہ بات تربیت پہ آ جاتی ہے۔ ہمارے پاس جو ہمارے اوپر یلغار ہے نا وہ ثقافتی یلغار پورے انٹرنیشنل میڈیا کی ہے، اور اس میں سے تمام جو چینلز ہیں وہ کیا ٹیچ کر رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، بچے وہی دیکھتے ہیں۔ جب آپ ان کی تربیت بچپن سے آپ اپنے میڈیا سے ان کو روشناس کرائیں گے، ان کے آئیڈیلز، ان کے ہیرو جو آپ کے اپنے دین، اپنے مکتب فکر کے ہوں گے نا، تو یہ معاملات پہ زبانی میں جا کے خراب نہیں ہوں گے۔ اب شروع سے لے جا کر آپ نے ان کو میں کال کی طرف پہلے چلتا ہوں، پھر بات کنٹینیو کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق صاحب، خداوند عالم آپ کو خوش رکھے، بڑا اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں۔ جناب میں فاروق بھائی آج فاروق بھائی نہیں ہے جی، کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے فاروق بھائی کہا، میرا نام علی ہے۔ آپ کی آواز میں کچھ صاف آ نہیں رہی ہے۔ کوئی بات نہیں صاحب، آپ بات کریں۔ جی آپ بات کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ غالباً یہ پسند کی شادی کے متعلق آپ نے پروگرام رکھا ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب انسان شادی کے قابل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو والدین اس کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک اگر لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ والدین جو بات کہہ رہے ہیں وہ واقعی بالکل ٹھیک ہے تو ان کا احترام فرض ہے اور ان کی بات مان لینی چاہیے۔ لیکن اگر اس کے اپنا بھی کوئی انتخاب ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ پوری احتیاطیں برتے، یہ دیکھ لے کہ ہر چیز ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ والدین کی مرضی بھی اس میں شامل ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی زندگی کامیابی سے گزرے گی جیسے ہماری گزر رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ صاحب۔ تو ہم اپنے بات کی جانب آتے ہیں کہ دیکھیں جو معاملہ ہوتا ہے نا، جب ہم نے بچپن سے اولاد کو دیکھا ہی نہیں اور اس کے اوپر پورے دنیا بھر کا میڈیا کا وہ چیزیں چینل اس کے ہاتھ میں ریموٹ دے دیا کہ اب تم دیکھو آرام سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بڑے ڈیفرنٹ معاملات ہوتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، یزدی اپنی کتاب ثقافتی یلغار میں فرماتے کہ پہلے زمانے میں جو ہے نا جسم قید کیے جاتے تھے مگر روحیں آزاد ہوتی تھیں فکری بنیاد پہ۔ آج کل کیا ہے، انہوں نے میڈیا کے حوالے سے آپ کے اوپر ایسا کام کیا ہے کہ آپ کے جسم تو آزاد چھوڑے میں مگر آپ کی روحیں گرفتار کر لی، وہ مریض سوچ گرفتار کر لی۔ تو ان بچوں کو جو آپ میسج دیں وہ اپنے میڈیا سے ان کو منسلک کرے تو یہ کبھی یہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوئے گا۔ تو ہم ایک اور اپنے کالر کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ جی نقوی صاحب بات کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ کیسے ہیں جی آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے، ٹاپک بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آج آپ کا ٹاپک ہے پسند کی شادی۔ جی نقوی صاحب، تو اس میں دو تین چیزیں ہیں جس کو آپ نے ذرا اس پہ بھی غور کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ قباحتیں ایسی آ جاتی ہیں جس سے دونوں طرف سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اکثر ہمارے گاؤں میں جو زمیندار لوگ ہیں جن کی جائیدادیں ہیں تو وہ اپنی جائیدادیں لڑکیوں کو اس لیے نہیں دیتے کہ وہ کسی دوسرے خاندان میں چلی جائیں گی، تو کبھی قرآن سے اس کی شادی کر دیتے ہیں، کبھی کسی سے شادی کر دیتے ہیں، کبھی کسی سے کر دیتے ہیں، صرف اس لالچ میں کہ ان کی جائیداد جو کبھی ادھر ادھر نہ جا سکے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ اس قسم کی لالچ آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے تو جب آپ اپنی جائیدادوں کو بچانے کے لیے لڑکیوں کو
اپنی قربانی کی بھیڑ چڑھانے کی کوشش کریں تو اس میں یہ قباحتیں پیدا ہوتی ہیں کہ پھر لڑکی جو ہوتی ہے وہ خود سوچنا شروع کر دیتی ہے اپنی پسند کی شادی. ایک تو قباحت یہ آ جاتی ہے. دوسری قباحت یہ آ جاتی ہے کہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گاؤں کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے لیکن شہر کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے. شہر کے اور گاؤں کے ماحول میں بہت فرق ہوتا ہے. اور جب اکثر لڑکیاں ٹی ویوں پہ ڈرامے دیکھتے ہیں جیسے کہ ترکی ڈرامے آج کل پاکستان میں چل رہے ہیں اور غیر ملکی ڈرامے جب آپ کے چینلوں پہ چلیں گے تو جب وہ گاؤں میں لڑکیاں دیکھیں گی تو ان کے اندر بھی وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو ان ذہن کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر وہ بھی یہ چیز سوچ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ بھی ان کو پروموٹ کرتے ہیں یہ ڈرامے. تیسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں اس بات کو کہ جب کسی لڑکی کی کوئی شادی کرنی ہوتی ہے تو لڑکی کی شادی کرتے وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ لڑکی کی شادی ہم کسی نئے گھر میں بھیجنے کے لیے کر رہے ہیں, وہ جا کے وہاں پہ گھر آباد کرے گی, نئی نسل پیدا کرے گی, نئی نسل بڑھائے گی, خاندان کا خاندان سے تعلق ہوگا. یہ نہیں سوچتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ سر پہ بوجھ ہے, جتنی جلدی اتر جائے وہی بہتر. تو جو بوجھ اتارنے والی بات ہوتی ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی مصیبت بن جاتی ہے. حالانکہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ تو رحمت ہوتی ہے, اور رحمت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رحمت بنا رکھی ہے کہ جب وہ آپ کے گھر میں کہتے ہیں نا, حدیث ہے نا پاک رسول کے, جس نے 2 لڑکیاں پڑھا کر بڑی کر کے جوان کی تو وہ جنت میں سیدھا جائے گا. تو یہ جنت کی رسید بن جاتی ہیں, ان کو پھر ہم بھیڑ بکریوں کی طرح آگے چلا دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے سر پہ بوجھ اس کو اتارو. تو چوتھی ہے, یہ تو بڑی باتیں ہیں, میں کس کی بات کرتا جاؤں گا تو لسٹ لمبی ہوتی جائے گی. تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ صرف یہ سوچیں کہ ہر انسان اپنے اندر ایک وجود رکھتا ہے, جذبات رکھتا ہے, عقل رکھتا ہے, سوچ رکھتا ہے, اور وہ سوچ جو ہوتی ہے وہ کچھ تو اس کو گھر سے ملتی ہے, کچھ اس کو باہر سے ملتی ہے, کچھ اس کو ٹی وی ڈراموں سے ملتی ہے, کچھ ماحول سے ملتی ہے. تو جب یہ مکس ہو جاتی ہیں تو اس میں آگے انسان جو ہے نا وہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. تو اس سوچ کو صحیح رکھنے کے لیے ہمیں اس دار پہ جانا پڑے گا جو دار آپ کو دیا گیا ہوا ہے, جس کو باب علم بھی کہتے ہیں, جو آل محمد کا دار ہے. جب اس دار پہ جائیں گے تو آپ کی سوچ بھی اچھی ہوگی, آپ کو علم بھی اچھا ملے گا, آپ کا کردار بھی اچھا ہوگا, اور آپ کو سوسائٹی میں عزت بھی ملے گی. تھینک یو. جزاک اللہ. سلامت رہے نفیس صاحب, بہت اچھی بات اور بہت اچھے پوائنٹ پہ آپ نے روشنی ڈالی. یہاں میں کچھ ایس ایم ایس آپ کی اجازت ہو تو شیئر کروں. سلام, آپ لوگوں نے بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے, اللہ آپ کو لوگوں کو خوش رکھے. ہاشمی پاکستان ہنگو سے, جناب بہت شکریہ آپ کا میسج کرنے کا. اس کے بعد ہمیں سمر فاطمہ رضوی انڈیا سے, ماشاءاللہ بہت لمبا میسج ہے, میں بعد میں پڑھوں گی, لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انڈیا سے بہت ہی لمبا میسج کیا ہے. میں تھوڑا ٹائم چاہوں گی اس کو پڑھنے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. دوبارہ علی وارث نے میسج کیا ہے بکر کاظمی سے, اور اس کے بعد تنویر صاحب نے سندھ گمبٹ سے, سندھ سے تنویر صاحب نے میسج کیا ہے. اس کے بعد پاکستان سے فیاض حسین نے میسج کیا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں. تمام انڈیا پاکستان سے جتنے بھی لوگ ایس ایم ایس کر رہے ہیں, ہم آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جی موسی بھائی, السلام علیکم. ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ مولانا محسن نقوی صاحب, جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی وعلیکم سلامت ہے محسن صاحب, بہت شکریہ. سلام. ماشاء اللہ بہت اچھا ٹاپک ہے آج آپ کا, اور ایسے موضوع جو ہے وہ آپ ہمیشہ مختلف قسم کے آپ لے کر آئیں. بہت اچھا, انشاءاللہ ضرور لائیں گے, پوری کوشش یہی ہوگی. اصل میں یہ ہے کہ جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ یہ ایک بہت وسیع اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے شادی کے حوالے سے. تو ہر بندے نے اپنے اینگل سے سوچنا ہوتا ہے کہ کیا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, اور شادیوں کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر کس طرح بھی وہ ہونی چاہیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے گھر کا ماحول, وہ جیسے مولانا صاحب نے کہا وہ اپنی جگہ, لیکن میں آپ کو سینکڑوں ایسے واقعات بتا سکتا ہوں کہ گھر کے ماحول ٹھیک ہونے کے باوجود, یعنی یہاں کوئی لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ بھی بڑے اچھے ماحول میں پروان چڑھے ہوں, اس کے باوجود بھی ایسے جو حادثات ہیں وہ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا ہے کہ اس کے باوجود ایسا کیوں ہوتا ہے. اور میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں, میری اپنی جو فیلنگ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر ایک لڑکا ہے اس نے اپنی پسند کی کر لی شادی کے, ٹھیک ہے میں کرتا ہوں, یا لڑکی نے پسند کی شادی کر لی, اب وہ ایک دوسرے کو ویسے تو آپ جان رہے ہیں پسند کر لی انہوں نے, مگر جب وہ آپس میں اکٹھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں پھر اس کے اندر جو ان کی چھوٹی چھوٹی خامیاں ہوتی ہیں نا, وہ جو دوسرے کو ایک دوسرے کو پسند نہیں آتی ہیں,
وہ جب نکل کر سامنے آتی ہیں تو وہاں سے پھر ان کے آپس میں اختلافات بننے شروع ہوتے ہیں اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے. ابھی میں اب چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں شیئر کر کے میں چاہوں گا کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک والدین تھے, انہوں نے اپنی لڑکی کی ایک جگہ پہ انگیجمنٹ کی ہے اور لڑکی سے باقاعدہ پوچھے, انہوں نے لڑکا دکھایا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جگہ ہے, یہ اچھے گل کھٹے لوگ ہیں, کھاتے پیتے گاتے لوگ ہیں, لڑکا بھی شریف ہے, ماں باپ کا اکیلا ہے. تو لڑکی نے بھی اس کو دیکھا ہے اور انہوں نے پسند کیا, انہوں نے منگنی کرا دی. آپ یقین کریں گے 2 ہفتے کے بعد لڑکی نے انکار کر دیا, منگنی کر دی. تو یہ وجہ یہ ہے کہ وہ ویسے تو سامنے دیکھ لیا ٹھیک ہے اچھا ہے, کھاتے پیتے سب کچھ ہے, مگر جب وہ آپس میں 1-2 دفعہ ملاقات ان کی ہوئی تو آپس میں ان کی وہ کوئی باتیں ایسی تھیں کہ جو ایک دوسرے کو پسند نہیں آئی اور لڑکی نکال دی میں نے. تو یہ اس طرح کے واقعات جو ہے نا وہ بعد میں جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو بعد میں جب نکلتے ہیں ایسے باتیں جب نکلتی ہیں تو وہ ان میں علاج ہو جاتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کوئی ایسا ماں باپ نہیں ہے جو یہ نہ چاہ رہا ہو کہ میں اپنے بچوں کی شادیاں ایسی جگہ پر کروں کہ جہاں ان کی زندگی ہو اچھی طریقے سے گزرے. بس یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ یہی ہونی چاہیے کہ اگر کہیں پہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو تو اس غلطی کو بھی جو ہے نا نظر انداز کر کے تو اپنی لائف کو گزارنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے جناب محسن نقوی صاحب. اور اب چونکہ ہمارے پاس بالکل پروگرام جو اپنے آخری لمحات میں ہے تو میں چاہوں گا کہ کوئی میسج ناظرین کے لیے. پہلے میسج دینے سے پہلے جو میسیجز ناظرین کر رہے ہیں وہ شامل کرنا بہت ضروری ہے. موسوی بھائی ماشاء اللہ انڈیا پاکستان سے میسج آ رہے ہیں, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آفتاب حسین شاہ کلڑ کہار, مجھے نہیں پتا یہ ہاں کلڑ کہار سے انہوں نے میسج کیا, پروگرام کو پسند کیا ہے, ٹاپک کو پسند کیا ہے. اور اٹلی سے قمر زہرا سسٹر نے ٹاپک کو پسند کیا ہے. اور اسی طرح نقوی جاں نام ہے, نقوی جاں, انہوں نے انڈیا سے یو پی سے میسج کیا ہے. جناب آپ سب کا بہت شکریہ میسیجز کرنے کا. اور میسج آخر میں جاتے جاتے یہی دیں گے کہ ضرور جیسا کہ تمام ہمارے کالرز ہمارے بزرگوں نے بات کی, اس کے بعد میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کوئی بات کروں یا کوئی بھی میسج دوں. میسج صرف یہ ہے کہ پسند کی شادی ضرور کریں, اسلام نفی نہیں کرتا, لیکن اپنے ماں باپ کا دل کبھی مت دکھائیں. ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پسند کی شادی کریں, اسلام نے اجازت دی ہے, ماں باپ کو ایک طرف کر دیں. نہیں, ہم یہ نہیں کہیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ ماں باپ کے ساتھ ہی دنیا ہے, ماں باپ کے ساتھ ہی آخرت ہے, ماں باپ کے ساتھ ہی زندگی ہے, ماں باپ کے ساتھ ہی رونا ہے, ماں باپ کے ساتھ ہی ہنسنا ہے. ہمارا میسج یہ ہے پسند کی شادی کریں لیکن ماں باپ کو خوش کر کر. بہت اچھی بات آپ نے کی. اور میں اس کے اندر ایک چیز کو اور ایڈ کروں گا کہ اور اپنے ناظرین کو وہی میسج دوں گا کہ دیکھیں آپ اپنے یہ بچہ ایک دن میں جوان نہیں ہو جاتا, تو یہ کہ اس کی جو تربیت ہے, اس کی جو ماحول ہے, اس کو اسلامی اور پاکیزہ ماحول دیں. اس کے آئیڈیلز اور اس کے رول ماڈلز جو ہیں وہ دور حاضر سے بھی اور ائمہ معصومین سے اس کو روح شناس کرائیں, تو آپ کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑیں گے انشاءاللہ. اور اب ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. میں اپنی طرف سے, اپنی سسٹر عظمیٰ کی طرف سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اور اگلے ہفتے آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.